جابر بن حیان اس سبق کا نام ہے بچوں. آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1860 کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا. اس اتار کا نام حیان تھا. جابر بن حیان. جابر جو ہے نا، جابر لڑکے کا نام ہے، بن والدیت کے نام طرح سے استعمال ہو جاتا ہے. حیان اس کے باپ کا نام تھا. آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1818 کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا. لکھا ہے کہ 818 کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہتا تھا. عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں. اس اتار کا نام حیان تھا. اتار سے مشکل سے اس کی زندگی بسر ہوتی تھی. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا. اس کے گھر میں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا، اور جابر رکھا تھا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا. حیان کو جب فکر یہ ہوئی کہ میرا بیٹا ہو گیا، ابھی تک میں اپنی بیوی اور میں تھا تو مشکل سے خرچہ ہوتا پڑتا تھا. اب اس کی جو بچہ بھی پیدا ہوا گھر میں، اور روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہو گیا. روزی روٹی کا مسئلہ جو ہے کس طرح حل ہو سکے. پیسے کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹی بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا. اب اس نے کیا کیا، چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا، کیونکہ اب اس کی کمائی بہت کم تھی. جابر بھی ابھی نہایت کم سن تھا. جابر بھی چھوٹا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جبکہ اس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب جابر کی تعلیم تربیت کا سارا بوجھ اس کے غریب ماں پر آ پڑی. اس بیچارے کی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اس کی جو ماں تھی وہ بہت غریب تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی غریب تھے. تو اس کے سارا خرچہ، جابر کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اس کی ماں کو. ماں نے کمسن جابر کو، چھوٹے بچے کو، جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے ہاں بھیج دیا. اپنے رشتہ دار کے ہاں بھیج دیا. اسی طرح جابر کو بچپن کی یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. اسی طرح جابر کو یہ کچھ وقت کہاں دیہات میں آزاد ہوا میں، آزاد ماحول میں گزارنے کا موقع ملا. گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی، کیونکہ گاؤں میں اتنی ایسی تعلیم نہیں ہوتی، تو معمولی تعلیم ملی. البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کر بھر گیا. جو کہ یہ جابر تھا، جابر کو اپنی خواہش تھی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس آ گیا. کچھ ٹائم کے بعد وہ کیا وہ جابر وہاں ان رشتہ داروں کے گھروں سے کوفہ اپنے علاقے میں واپس آیا. ان دنوں کوفے میں عمدہ ماحول، علمی ماحول تھا. ان دنوں کوفہ میں بہت اچھی تعلیم کا ماحول تھا. جابر مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. اس کو بہت تعلیم پڑھنے کا شوق ہوا. چنانچہ اس مقصد نے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا. وہ وہاں پہ ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور مزید تعلیم حاصل کی. اب جابر جوان تھا، جابر بڑا ہو گیا. اس نے ماں کی غربت دیکھی نہ جا سکی. ماں کی غربت دیکھی نہیں گئی. اب اس نے جب اپنی ماں کی غربت دیکھی، خود پڑھتا تھا، چنانچہ اس پر سونے بنانے کی دن سوار ہوئی. اب اس نے کیا کہا کہ میں آپ گھر کی کچھ آمدنی کروں گا، اور اس مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. اور اس نے کیا کیا، کیونکہ یہ اتار کا بیٹا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے تھوڑا سیکھا تھا اپنی ماں سے بھی، باپ سے بھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے دواؤں کی یہ جو خاصیتیں تھی، کس دوا کا کیا کام ہے، ساتھ ہی قسم کی دانتیں لے کر ان طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی پگلانا شروع کیا. اس نے کیا کیا، جنگلوں سے، دوسری جگہوں سے اپنے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں لائی اور اس کی ایک بٹھی میں پگلانا شروع کیا. اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹی کی طرح کی دانتیں، الگ شکل کی برتن تھے. تو الگ الگ برتنوں میں اس نے الگ الگ جڑی بوٹیاں رکھی. وہ ہر وقت کیمیا گری کی نئے تجربے کرتا رہا، اور ہر ہمیشہ الگ الگ تجربہ کرتا تھا. کیمیا گری کی ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی. اس نے بہت سارے دوائیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اسی طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. اب جابر کی شہرت مشہور ہو گیا. ہارون رشید اس ملک میں بغداد کا خلیفہ تھا. جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، اور اس نے بہت اس کی قدر کی. اس نے ہارون رشید نے،
کیونکہ یہ خلیفہ تھا، اس نے سنا تھا، اس نے کیا کیا کیا، خلیفہ نے اس نے انعام دے کر انعام اکرام سے نوازا، اس نے انعام اکرام سے اس کو نوازا. چلو بچوں، کل باقی دوسرے دن ہم